من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال تعالی فی موضع آخر انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور ایمان والے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، ایک عمارت کے مانند ہے کہ جس طرح وہ عمارت اور دیوار بغیر ایک دوسرے کی مدد کے وہ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے ایک اینٹ کے بعد دوسرے اینٹ کی مدد ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال بیان فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے، آپس میں اس طرح متحد ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دیوار کی اینٹیں آپس میں متحد ہوا کرتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اتحاد کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، اس کو طاقت بخشتے ہیں۔ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں ایسا ملایا اور کہا کہ اس طرح جس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہو، اس کو الگ کرنا، جدا کرنا دشوار ہوتا ہے۔ بجائے کہ دونوں ہاتھ الگ الگ ہو تو تھوڑی سی طاقت کی وجہ سے وہ ہاتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آپس میں متحد اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے اور متحد ہو کر رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو قومیں آپس سے متحد نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ گویا متحد رہتے ہیں، اس کی طاقت رہتی ہے۔ جب منتشر ہو جاتے ہیں تو انتشار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب تم آپس میں منتشر ہوگے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں گے، دل آپس میں جدا ہوں گے۔ ظاہری طور پہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے مصافحہ کر لیتے، اگر دل نہیں ملتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرنا بالرعب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا تو خوف ہو وہ ڈر جاتا تھا،
یعنی آپ کا اتنا زیادہ روب تھا، اور جب آپ کے ساتھ رہنے لگتا اور مل جاتا تو آپ کی پیار محبت کی وجہ سے بہت زیادہ مانوس ہوتا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، تو آپ کے پاس یہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی، یہ کہیں اور منتشر ہو جاتی اور منتقل ہوتی تھی۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے دشمنان اسلام پر ایک خاص قسم کا رعب طاری ہوتا تھا۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بیان فرمایا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى المسلم كجسد واحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح ایک جسم کے کسی عضو کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا اور آنکھ پورے رات بے خوابی کا شکار ہوتی۔ تو گویا ایک مسلمان کو اگر کسی بھی حصے میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے اور میرا کوئی قریب کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور ہم اطمینان اور چین کے نیند سو رہے ہیں اور اس کی تکلیف کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم اس حدیث کی روح سے گویا ہماری ایمان میں بہت کمی ہے۔ ایسا جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو شل ہو جاتا، خراب ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، جو کسی کام کا نہیں رہتا، جسم کا وہی حصہ ہوتا ہے جو تکلیف محسوس نہیں کرتا، جو ختم ہو چکا ہے، بیکار ہو گیا ہے۔ تو سمجھیے کہ ہمارے اندر بھی وہی کیفیت ہے تو ہم بھی اسی درجے میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک جسم کی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اگر نہیں رہیں گے اور وہ کرتے رہیں گے جو دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے، انتصار پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ آج دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسا کہ کوئی بھوکا پیاسا کھانے اور پانی پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہر مسلمان چاہے کس کنٹری میں بھی ہو، اس کے خلاف سازش ہے، اس کو ختم کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن آج ہم ہیں جو خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو معمون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو غزوات ہیں، آپ خود بنفس نفیس وہاں شریک ہوئے اور شرکت کے اندر غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے رخسار، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب دشمنوں نے حملہ کیا، ایسے وقت میں آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، اور آپ نے کہا انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب،
کہ میں نبی ہوں تو میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب، یہ عرب میں یہ جملہ استعمال ہوتا کہ کوئی باپ کے بجائے دادا یا پردادا کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا جاتا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو لہذا یہ رسول اللہ کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہر طرح کے حالات آپ کی زندگی میں پیش آئے، امن و امان کیا ہے، مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے. یہ دو اہم جو واقعات پیش آئے ہیں، ایک مکہ میں اور مدینہ میں، کہ آپ نے مکے میں کیسی زندگی گزاری اور مدینے میں کیسی گزاری. مکہ میں 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد ظلم کے شکار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر سخت سے سخت مظالم ڈھائے گئے. آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے اپنے عزیز وطن عزیز کو خیر بات کہا اور مدینہ تشریف لے گئے. بہت سارے صحابہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے حضور کی ہجرت سے پہلے. اس کے بعد پھر حبشہ سے مدینہ آپ ہجرت کیے. یہ صرف ایمان کی بنیاد پہ. اور جب مدینے میں آئے تو پھر کئی ہجرت نہیں ہوئی. حدیث میں آیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، اب جہاں ہے وہیں رہنا ہے اور وہیں سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ کن جنگ وہ غزوہ بدر ہوئی تھی. غزوہ بدر میں جو مشرکین کے اندر جو یہ گمان تھا، خیال تھا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج صف ہستی سے اسلام کو ختم کر دیں گے، اس کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، تو 313 نے وہ تاریخ رقم کر دی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ادھر کفار و مشرکین کی 1000 مسلح فوج تھی اور ادھر صحابہ کی 313 جو غیر مسلح تھی. تمام کے پاس تمام جنگی آلات نہیں تھے، لیکن ان کا یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا کہ جیت ہماری ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ان کافروں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو ہتھیار سے لیس ہے، دنیاوی اسباب ان کے پاس بہت زیادہ ہے. اور ہوا ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 70 مشرکین مکہ جہنم رسید ہو گئے، قتل کر دیے گئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، ان سے فدیہ لیا گیا. جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ تم 10 مسلمان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، تم سکھا دیے تو تم کو چھٹکارا دے دیا جائے. پھر 1 سال کے بعد دوسرے سال غزوہ احد پیش آئے، یعنی ایک کنٹینیو سلسلہ جاری تھا. ادھر 1 سال تک مشرکین تیار ہوتے تھے لڑائی کے لیے، پھر مسلمان بھی اللہ سے پر بھروسہ کر کے کلمہ الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے تھے اور اللہ کی مدد آتی تھی اور کامیاب ہوتے تھے. تو ہمیں بھی دنیاوی ساز و سامان کے بجائے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور صرف بھروسہ اور یقین زبانی طور پہ نہ ہو بلکہ عملی طور پہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں. ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس کو دور کریں. اگر نہیں کریں گے اور یہیں گزرتی رہیں گی اور یہیں ایک روبوٹ کی طرح صبح ہوگی، کام پہ نکلیں گے، شام کو کام سے آئیں گے اور پھر کھائیں گے اور سو جائیں گے. جس طرح ایک روبوٹ ایک مشین کام کرتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. حالات دنیا میں کیا ہو رہے ہیں، کیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، روبوٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایک مشین ہوتا ہے. اسی طرح آج ہم ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں، ہماری زندگی ایک مشین کی طرح چل رہی ہے.
کہ جس جگہ پہ لگا دی گئی ہے، جس پہ ہم چل رہے تھے، اسی پر کاربند ہے. کس حالات میں کیسا رخ اختیار کرنا ہے اس کی فکر ہم کو نہیں ہے. جب سیرت پڑھے تو معلوم ہوگا کہ مکے میں ظلم برداشت کیے، مدینے میں ظلم برداشت نہیں کیے. مدینے میں تلوار اٹھائے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شکست دی. تو لہذا ہمارے اندر ایمانی قوت ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور گریہ آزاری، اللہ سے دعائیں کریں، آہوازاری کریں. انشاءاللہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ضرور ہوگی، ہم ضرور کامیاب ہوں گے، حالات بدلیں گے. یہ ظلم و بربریت کا یہ جو بادل کالا چھایا ہے یہ ضرور چھٹے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.